یاد رکھیے کہ اس زمانے میں صابن اور ڈٹرجنٹس اتنی وافر مقدار میں نہیں ہوتے تھے، تو عام طور پر لوگ کپڑوں کے داغ اتارنے کے لیے یا نجاست دور کرنے کے لیے پانی ہی کا استعمال کرتے تھے. لیکن جہاں صابن ہو تو صابن ملا جا سکتا ہے یا کچھ اور. لیکن جو کچھ بھی استعمال کریں، نجاست کا جو اثر ہے اسے اتنا نکل جانا چاہیے کہ اس کے بعد جو پانی ڈالا جائے تو پر صاف پانی نکلے، کچھ اور رنگ ونگ اس میں سے نہ آئے، تب وہ پاک ہوتا ہے. غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ. دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار 2 گرام سونا صدقہ کرنا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتی حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے، عمل قوم لوط کی طرح، یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے آئے، تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یأتی امرأته وہی حائض یتصدق بدینار او نصف دینار. رواہ ابو داود و ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1 دینار 4 گرام سونا یا نصف دینار 2 گرام صدقہ کرے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس سے دراصل عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ عورت اس حالت میں بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے صحت کی نسبت، اور کئی قسم کی میڈیکل کمپلیکیشنز کا بھی احتمال ہو سکتا ہے دونوں کے لیے، اس لیے منع کیا گیا. اور صدقہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان اس ڈر سے کہ پیسے جائیں گے، کیونکہ پیسے کا جانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے بعض اوقات، یا پینلٹی یا جرمانہ یا فائن کہہ لیں، تو اس لیے یہ ایک طرح سے روکنے کا سبب بنایا گیا. آج کے معلوم نہیں حساب میں کتنا بنے گا، معلوم کر لیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان دما احمر فدینار واذا كان دما اصفر فنصف دینار. رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حائضہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اس سے صحبت کی جائے تو 1 دینار صدقہ ہے، اگر خون کی رنگت زرد ہو تو نصف دینار صدقہ ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. نصف دینار کیا ہے؟ 2 گرام. حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، البتہ ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے، یعنی بیچ میں سانس لے سکتی ہے، اور یہ حدیث نہیں ہے. بہرحال ابراہیم نخعی کا قول ہے، قال ابراہیم رحمہ اللہ لا بأس ان تقرأ الآیہ. رواہ البخاری. حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ حائضہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اس معاملے میں علماء اور فقہاء کے درمیان اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ آیت میں سانس لے لے بیچ میں، کٹھی نہ پڑھے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لے تو حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ کسی صحیح حدیث میں منع نہیں کیا گیا. ایک روایت ملتی ہے مگر وہ ضعیف ہے. حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اگر پکڑنا ضروری ہے تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے، یعنی عربک ٹیکسٹ جو ہے اس کو ٹچ نہیں کریں. کان ابو وائل رضی اللہ عنہ یرسل خادمہ وہی حائض الی ابی رزین فتأتیہ بالمصحف فتمسکہ بعلاقتہ. رواہ البخاری. حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن مجید لانے کے لیے بھیجتے، اور وہ قرآن مجید کا نیفا پکڑ کر یعنی کپڑا پکڑ کر لا دیتی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی غلاف سے پکڑ لیتی تھی. شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے کی ادویات استعمال کرنا جائز ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذن. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے. سے بخاری نے روایت کیا. اس سے انہوں نے وہ جو ٹیبلٹس آج کل استعمال ہوتی ہیں اس کو قیاس کرتے ہوئے اس حکم پر ان میں بھی شوہر کا مشورہ ضروری قرار دیا ہے. لیکن ایک بات ان کو اور بھی لکھنی چاہیے تھی، اور وہ تھی کہ ڈاکٹر کا مشورہ بھی، اس لیے کہ بعض لوگوں کو ایسی ٹیبلٹس کا استعمال بہت نقصان دیتا ہے، ان کے سارے سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اس لیے خود سے خود عام عورتوں کے مشورے سے کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ فائدہ ہوا وہ نقصان ہوا، ایسی باتوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. ہر شخص کی جیسے عادت مختلف ہوتی ہے، سسٹم مختلف ہوتا ہے، تو اس کو
اس کے استعمال سے پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر سے، کیونکہ خود کو نقصان دینا، اپنے نظام کو بدلنا اور اس میں ڈسٹربنس پیدا کرنا درست نہیں۔ بسا اوقات ایسی کوئی چیز بعد میں کئی کمپلیکیشنز کا ذریعہ بن جاتی ہے اور انسان وقتی طور پر ایک فائدہ اٹھانے کے عوض بہت سا عبادت میں ہی نقصان کر لیتا ہے۔ بعض عورتیں حج وغیرہ کے موقع پر ٹیبلٹس استعمال کرتی ہیں اور وہ بے وقت کرتی ہیں، کبھی بیچ میں بھول جاتی ہیں، کبھی بلیڈنگ ہوتی ہے تو صحیح نہیں ہوتی، اسپاٹنگ ہوتی ہے تو پورا مہینہ پھر ہوتی چلی جاتی ہے، نہ وہ مینسز آتے ہیں نہ جاتے ہیں۔ اس لیے ایسا کرنے سے پہلے سارے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اور شوہر کی بات یہاں اس لیے کی گئی ہے کہ شوہر اور بیوی کا چونکہ ایک بہت قریبی تعلق ہے، دونوں کا نفع نقصان ایک ہے، گھر ایک ہے، اس لیے کسی بھی ایسی چیز میں جس میں دونوں کی برابر کی مصلحت ہو، خود سے ایسے کام کرنا درست نہیں، کیونکہ اس سے بسا اوقات اختلافات بڑھتے ہیں اور وہ شدید سنگین صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے، پھر جب حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے، چاہے تو اپنے پاس رکھے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورتوں کو ان کی عدت پر طلاق دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طلاق ہو تو جاتی ہے، لیکن حکم کیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو رجوع کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں، جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ عورت فزیکلی بھی انفٹ ہوتی ہے اور ویسے بھی اس کا مورائل ڈاؤن ہوا ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر، اسپرچولی بھی وہ بہت لو فیل کرتی ہے، چڑچڑاپن بھی مزاج میں بڑھ جاتا ہے، تو لڑائی کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے میں شوہر کو سوچ سمجھ کے زندگی کے اس تعلق کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اول تو منع کیا گیا، اور اگر کوئی شخص یہ ایسی غلطی کر بیٹھے تو اسے کیا کہا گیا کہ وہ رجوع کرے۔